علمی اور اسلامی دنیا سے آگاہ رہنے کے لیے نفیل وائس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ پر بھروسے کی کہانی۔ دکھ ہو یا سکھ، ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر توکل یا بھروسہ کرنا ایک ایسی صفت ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور اس نے قرآن مجید میں فرمایا کہ جو شخص اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کی دو صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ آدمی اپنا ہر کام محنت اور توجہ سے کرے، مگر اپنی محنت اور کوشش کا نتیجہ اللہ پر چھوڑ دے اور بھلائی کی امید رکھے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ نیکی کا کام کرتے ہوئے اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرے، بڑی سے بڑی مصیبت میں بھی اللہ پر بھروسہ رکھے، اور یہ یقین رکھتے ہوئے کہ اللہ ہی اس کی حفاظت کرنے والا ہے، ہر مصیبت کا ہمت سے مقابلہ کرے۔ جب ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا شروع کیا اور ان کو بتوں کی پوجا کرنے اور برے کام کرنے سے منع کیا، تو مکے کے وہی لوگ جو آپ کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے تھے آپ کے دشمن بن گئے، اور آپ کو طرح طرح سے ستانے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھا، ہر قسم کی مصیبتیں اور تکلیفیں بڑے حوصلے سے برداشت کی، اور کسی خوف یا گھبراہٹ کو دل میں لائے بغیر لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھنے کا جو نمونہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی میں ملتا ہے، اس کی چند جھلکیاں ملاحظہ کیجیے۔ جس زمانے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے لوگوں کو سلام کی دعوت دینے کا آغاز کیا، آپ اکیلے ہی حرم کعبہ میں چلے جاتے تھے اور وہاں سب کے سامنے اللہ کی عبادت کرتے رہتے۔ ایک بار چند شریر کافروں نے منصوبہ بنایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف میں آئیں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے منصوبے کی اطلاع مل گئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پرواہ نہ کی اور وضو کر کے اللہ کے بھروسے پر بے دھڑک حرم شریف میں تشریف لے گئے۔ آپ کا حوصلہ دیکھ کر کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہاتھ اٹھانے کی جرت نہ ہوئی۔ مکے سے ہجرت فرما کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چند میل کے فاصلے پر سور پہاڑ کے ایک غار میں مقیم ہوئے۔ دوسرے دن مکے کے چند کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے کرتے غار کے منہ پر پہنچ گئے۔ غار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کافروں کو دیکھ لیا اور گھبرا کر بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ لوگ ذرا جھک کر دیکھیں گے تو ہم ان کو نظر آ جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور پھر واقعی اللہ نے آپ کی مدد فرمائی اور کافر آپ کو دیکھ ہی نہ سکے۔ غار سور میں 3 رات قیام کے بعد آپ مدینہ یثرب کی طرف روانہ ہوئے، تو ایک عرب قبیلے مدلج کے سردار سراقہ بن جاشم نے گھوڑے پر سوار ہو کر آپ کا تعاقب کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے مڑ مڑ کر دیکھتے۔ سراقہ کے قریب پہنچنے پر انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا پیچھا کرنے والا ہمارے بہت قریب آ گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطمینان سے جواب دیا، کچھ فکر نہ کرو، اللہ ہماری حفاظت کرنے والا ہے۔ اور پھر واقعی اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی اور سراقہ کو ناکام واپس جانا پڑا۔ ہجرت کے بعد مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہرا دیا کرتے تھے
تاکہ کوئی دشمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہ پہنچائے۔ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک باہر نکال کر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہرا دیتے ہوئے دیکھا تو فرمایا، لوگوں واپس جاؤ، میری حفاظت اللہ کرے گا۔ ایک رات مدینے کے ایک حصے میں بڑا شور اٹھا۔ شہر کے لوگوں نے سمجھا کہ کسی دشمن نے حملہ کر دیا ہے۔ وہ فوراً تیار ہو کر اس طرف دوڑے جدھر شور ہو رہا تھا۔ تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ انہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پر سوار شہر واپس آتے ہوئے ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے تیار ہونے سے پہلے اللہ کے بھروسے پر اکیلے شور والی جگہ تشریف لے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، میں شہر کے باہر دیکھ آیا ہوں، کوئی خطرے کی بات نہیں، چلو واپس چلے۔ ایک بار ایک مہم سے واپس آتے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا اور سب لوگ ادھر ادھر درختوں کے نیچے سو گئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک درخت کے نیچے سو رہے تھے کہ ایک کافر بد ننگی تلوار ہاتھ میں لیے آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگا کر کہنے لگا، اب تم کو کون بچائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ۔ اتنا سنتے ہی بدوں پر کپ کپی طاری ہو گئی اور تلوار اس کے ہاتھ سے گر پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی تلوار اٹھا کر اس سے پوچھا، اب تجھے کون بچائے گا؟ ڈر کے مارے اس کی زبان گونگی ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ، میں بدلہ نہیں لیا کرتا۔ ایک بار ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرتے ہوئے کہہ دیا، جو اللہ چاہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو نے مجھے اللہ کا شریک اور ہمسر بنا دیا۔ یوں کہو جو اللہ تعالیٰ چاہے، مطلب یہ کہ ہر معاملے میں صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے کہ جو اس کو منظور ہوگا وہی ہوگا۔ وہ ہر انسان کا دل کا حال جانتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے کے بعد بھی کافر مدینے کے یہودی اور منافق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشوں اور شرارتوں میں مشغول رہے، جس کے نتیجے میں مسلمانوں اور کافروں کے درمیان کئی لڑائیاں ہوئیں۔ سخت مشکلات اور مصیبتوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اللہ پر بھروسہ کیا، کبھی دشمن کی تعداد کو خاطر میں نہ لائے اور نہ کبھی اس کے ساز و سامان اور فوجی طاقت کی پرواہ کی۔